مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد، وقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ریاض الصالحین میں باب قائم کرتے ہیں، نیک کام ہو، اللہ کی تسبیحات اور جتنے بھی خیر کے کام ہیں اس میں انسان کو جلدی کرنا چاہیے۔ جس کو مسابقت الی الخیرات کہتے ہیں، ہیسٹنگ ٹورڈز اے رائچس ڈیڈ، نیکی کی طرف چلنا، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد، صبح دوپہر شام میں، ہر وقت اللہ کے تسبیحات تحمیدات کو بیان کرے۔ ہر چیز دنیا کی اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تسبح لہ السماوات والارض ومن فیہن، آسمان زمین اور جو کچھ کیا آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، تسبیحات پڑھتی ہے، لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار مغفرت کرنے والا ہے۔ اسی لیے بخاری شریف میں آخری حدیث بھی وہی لے آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قرآن کی آیت بیان کی
قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے وہ بھی تولے جائیں گے، جتنے برے اعمال ہوں گے اس کا بھی اسکیل کیا جائے گا، تولے جائیں گے. The righteous deed and the bad deeds will be going to be scaled on the day of Qiyamah, going to be weighed on the day of Qiyamah to find out کہ یہ جنتی ہے یا جہنم میں جائے گا. اسی لیے حدیث میں ہے ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور ان کی بات، زبان سے جتنی بات کرتے ہیں اور بدن سے جتنے اعمال کرتے ہیں سب کا وزن کیا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو. ایسا نہیں کہ بیٹھ گئے تو بس شروع کر دیا ایران اور توران کی باتیں. کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہر چیز جو بندہ زبان سے کہتا ہے اس کو لکھ لیا جاتا ہے، جو بھی ہو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی الفاظ زبان سے بولے گا چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، کیونکہ قرآن میں ہے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے، ذرہ کے معنی ہے یہ جب سورج نکلتا ہے تو آپ اپنی کھڑکی میں سے دیکھنا کہ وہ چھوٹے چھوٹے سپاٹس نظر آتے ہیں، وہ فلائی کرتے ہیں، اس کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں. اس کے برابر بھی اگر تمہارا کوئی عمل ہوگا نیکی کا یا گناہ کا، سب کے سب قیامت کے دن اللہ اس کو ظاہر کر دے گا. معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا ہر عمل، چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ بدن سے ہو، وہ سب کے سب، یہاں تک کہ اشارے سے کچھ کہا اس کو بھی لکھ دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اشارے سے کہا ایسا اپنے ہاتھ سے، جس کا مطلب وہ شوٹی آ رہی ہے، شوٹ کوئی ہونا اس کو کہتے ہیں، زبان سے نہیں کہا. روایت میں آتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرا یہ عمل، یہ اشارے والا عمل اتنا خطرناک ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی پوائزن ہو جائے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں ہر چیز کی پکڑ ہوگی، ہر چیز کی. اس لیے بنی آدم کے اعمال اور قول دونوں تولے جائیں گے. ظاہری بات ہے جب تولے جائیں گے تو ہمیں وہ اعمال کرنے ہیں جو وزنی ہو، جو جنت میں جانے والے ہو. وہ اعمال نہیں کرنے جو جہنم میں لے جانے والے ہو. اسی لیے امام بخاری آخری حدیث لائے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہے، دو کلمے کلمتان حبیبتان بڑے محبوب ہے، رحمان کو بڑے محبوب ہے، اور خفیفتان علی اللسان زبان پر بڑے ہلکے ہیں، very light on our tongue but is very dear to Allah, very beloved to Allah.
پھر فرمایا ثقیلتان فی المیزان، لیکن قیامت کے ترازو میں بہت بھاری ہے۔ دیکھو اللہ نے ہمیں ایسے اعمال بتلائے، ہزاروں ہیں، بڑے اعمال ہیں، ہے نا؟ وہ اعمال ہمیں کرنے ہیں، اور اس میں وہ کون سا سینٹنس ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے گویا کہ ایک بار کہا تو آپ نے ایک احد پہاڑ ترازو میں رکھ دیا، 2 بار کا دوسرا رکھا، گویا آپ کا ترازو بھاری ہوتا جائے گا جتنی بار تم کہتے چلے جائیں گے، اور اللہ کے محبوب بنتے چلے جائیں گے، زبان پاک ہوتی چلی جائے گی، اللہ کے محبوب بنتے چلے جائیں گے، اور قیامت کے ترازو میں تمہارے اعمال بھاری بنتے چلے جائیں گے۔ یہ چیز اصل چیز کیا ہے؟ شیطان کرنے نہیں دیتا، اس کو تو چاہیے کہ بس بندہ بغیر ایمان کے مرے، بغیر اعمال صالحہ کے مرے، اس کی تو یہی کوشش ہے۔ کافر کے پاس جانے سے اس کو کیا فائدہ؟ وہ تو کر ہی رہے ہیں کفر، وہ تو کر ہی رہے ہیں مورتی کی پوجا، وہ تو کر ہی رہے ہیں زنا گناہ وغیرہ۔ مسلمان کے پاس ایمان ہے، اور یہ ایمان کا بڑا چور ہے، ایمان چوری کرنے میں اس کا نمبر 1 ہے۔ کیسے مومن کی، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی آتا ہے، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی باپ کی شکل میں، کبھی یہودیت کی دعوت، کبھی کرسچن کی دعوت دیتا ہے، کبھی کس کی کبھی کس کی۔ یہ میرے بات مان لے، 1 گلاس پانی دے دیتا ہوں، مرتے وقت آدمی پریشان ہوتا ہے، بس اس کو دعوت دیتا ہے کہ کہیں اس کا ایمان چھن جائے۔ بڑے بڑے اللہ والے صالحین اور نیک لوگوں کے پاس بھی مرتے وقت آیا۔ امام احمد بن حنبل جنہوں نے 100 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا، مرتے وقت اس کے پاس بھی آیا، ان کے پاس بھی آیا، آتا ہے، ہر ایک کے پاس آتا۔ لیکن صالحین ہوتے ہیں، شیطان کو بھگاتے ہیں فرشتے، اور ان صالحین کو کلمہ یاد دلاتے ہیں فرشتے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، شیطان کو بھگاتے ہیں، اس کو قریب کھڑے نہیں دیتے۔ یہ چیز اس لیے دنیا تو گزرنی ہے، ایک دن جانا ہی جانا ہے، اصل تو جنت ہے، اور جنت کی فکر۔ لیکن شیطان نہیں چاہتا ہے کہ کوئی مومن، چونکہ اس نے وعدہ کیا ہے، قرآن کریم میں ہے، اس نے کہا میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ کوئی اکثر اللہ تیرے بندے شکر گزار نہیں بنیں گے، سب کو میں ناشکرہ بناؤں گا۔ تو اللہ نے کہا جو تیرا ہے تیری بات مانے گا، جو میرا ہے میری بات مانے گا۔ اسی لیے وہ آدم علیہ السلام کے پاس قسمیں کھاتا تھا، قسم خدا کی کہ اللہ تمہیں جنت سے نکالنا چاہتا ہے، قرآن میں نے اس کا نکالنا چاہتا ہے، اس لیے تم کو کہا کہ اس درخت سے نہیں کھانا۔ He want to throw you out from جنت، اور قسمیں کھایا، قرآن نے لفظ ذکر کیا ہے، 8ویں سپارے، قسمیں کھائی اس نے، جھوٹی قسم ڈسٹروئے کرنے کے لیے، اور وہی درخت کہ وہ پھنڈی میں پھنس گئے، کھا لیا اور آگے، حالانکہ اس سے منع کیا تھا کہ سارا کھانا جنت، یہ نہیں کھانا۔ تو شیطان ہر وقت ٹرائی کرتا، وہ کرنے نہیں دیتا۔ تو اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا، اس حدیث میں نا میزان بھاری ہوگا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قیامت کے دن ہم ترازو میں اعمال کو تولیں گے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے موازین is a plural of میزان، بہت سارے ترازو ہوں گے، ایک نہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ کیوں بہت سارے ترازو لگائے جائیں گے؟ اس کا ایک جواب محدثی نے دیا ہے کہ ایک نیکیوں والا ہوگا اور ایک برائیوں والا ہوگا، اور پھر اس کے اندر میں ایک ڈنڈی ہوتی ہے، وہ جھکتی ہے، تو بتائے ادھر جنتی ادھر جہنمی، یہ کم ہے یہ زیادہ ہے، وہ بتائے گی
کدھر کو جانا ہے؟ جہنم میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے؟ یا بعض محدثین فرماتے ہیں کہ لوگ زیادہ ہوں گے، قاسم، ابراہیم، طیب، فلاں فلاں فلاں، مردوں میں عورتوں میں، تو اشخاص کے اعتبار سے ترازو ہوں گے۔ ظاہری بات ہے کسی کا کم اعمال ہوں گے، کسی کے زیادہ ہوں، کسی کے جنت کے کم ہے، جہنم کے زیادہ، کسی کے جہنم کے زیادہ، جہنم کے کم ہے، جنت کے زیادہ، کسی کے برابر سرابر ہے، جنت نیکیاں بھی گناہ برابر ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، نہ جہنم میں جائے گا، بیچ میں رہے گا۔ اعراف جس کو کہتے ہیں، ونادى اصحاب الاعراف، نہ جنت نہ جنت، بیچ میں رہے گا، جنت بھی دیکھے گا، جہنم بھی دیکھے گا، دونوں طرف کدھر کو جانا، ایسے بھی ہوں گے۔ تو یا تو اشخاص کے اعتبار سے لوگ زیادہ ہے تو ترازو بھی زیادہ، یا تو بندے کے اعمال مختلف ہے، نماز الگ ہے، روزہ الگ ہے، حج الگ ہے، جی غیبت الگ ہے، بہتان الگ، زنا الگ، چوری الگ، تو اعمال بھی الگ الگ ہے، تو اس اعتبار سے موازین میزان بھی الگ الگ ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے۔ دو قسم کے لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا، دو قسم کے۔ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اوتیت 70 الفا من امتی یدخلون الجنہ، اللہ نے مجھے اسپیشل میری امت میں سے 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چل جائیں گے، بغیر حساب، نو ریکننگ، کوئی حساب نہیں، سیدھے جاؤ، یعنی کسٹمز نہیں ہے، کوئی چیک پوائنٹ نہیں، سیدھا قبر سے اٹھا چل جاؤ، وہ جنت سامنے ہے نا، کوئی کسٹمز نہیں ان کی، کوئی کوشچن کچھ بھی نہیں۔ ان کی سوٹ کیسوں کو کیا اس میں رکھا نہیں جائے گا تو اس میں کیا ہے، سیدھی نکل جائے گی، وی آئی پی لوگوں کی، ایسے لوگ سیدھے چلے جائیں گے۔ تو اس میں امید بھی ہے، گھبراہٹ بھی ہے کہ ہم کس میں سے ہے یا نہیں، اس میں سے بڑی گھبراہٹ ہے۔ ہاں، حساب دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے 70,000 70,000 تو صحابہ کے زمانے میں وہی 1.25 تو تھے، 1,25,000، وہی آگے بڑھ جائیں گے، ہم تو کسی جگہ نہیں دکھائی دیں گے۔ تو پھر میرے حبیب نے فرمایا، فزادنی مع کل واحد 70,000، میرے اللہ نے زیادہ کیا۔ کیا زیادہ کیا؟ ہر ایک اس میں سے 70,000 کو لے کے جائے گا، 70,000 جائیں گے، اس میں سے ایک کے ساتھ 70,000، دوسرے کے ساتھ 70,000، تیسرے کے ساتھ 70,000۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فزادنی مع کل واحد 70,000، یہ اس امت کے بعد تو ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور جنت میں جائیں گے۔ تو ایک وہ طبقہ ہوگا جو شرک نہیں کرے گا اللہ کے ساتھ، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اس میں یہ سب شریک ہوں گے۔ اور نمبر 2، من الکفار من لا ذنب له الا الكفر ولم يعمل حسنا فانه يقع في النار من غیر حساب، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر لوگ ہوں گے جس کا کوئی حقوق العباد توڑا نہیں ہے، بندے کا کوئی حق، اگر بندے کا حق توڑا ہے تو پھر اس کو تو اٹھایا جائے گا، لایا جائے گا، اور جس کا حق ہے اس کے ساتھ، جیسے حدیث میں ہے کہ ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو قیامت میں دونوں بکری کو اٹھا کر اور بے سینگ والی کو سینگ دیا جائے گا، اور جس نے مارا اس کو مروایا جائے گا، مار اس کو، پھر جاؤ ختم ہو جاؤ بدلہ لے کر۔ یہ تو اگر حقوق العباد میں گڑبڑ کی ہے تو پھر بدلہ دلوایا جائے گا۔ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف کفر ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ سیدھے بغیر حساب کتاب کے
جہنم میں جائیں گے، ان کا کوئی ریکننگ نہیں ہے، سیدھے جاؤ جہنم میں. سمجھ نہیں؟ کافروں کے لیے وہ تو ہے ہی کفر. یہ ہے چیز. تو انسانی حقوق نہ ہونے پر اس طریقے سے مسئلہ ہوگا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. میزان کو قائم کیا جائے گا، بات چل رہی تھی میری. قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا. قرآن میں ہے والوزن یومئذ الحق، والوزن یومئذ الحق. قیامت کے دن، اس دن سچ میزان کو قائم کیا جائے گا. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فاولئک هم الخاسرون. جس کے اعمال نیکیوں کے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہے، اور جن کے اعمال برائیوں کے بھاری ہے وہ ناکام ہے، خسارے میں، ذلت میں. یہ میزان الگ الگ ہوں گے. ظاہری بات ہے نا، میزان بھی الگ الگ قسم کا ہوتا، دنیا میں نہیں دیکھا. جو اور رائس اور اس طریقے سے گندم گیہوں ہم تولتے ہیں تو اس کا میزان دوسرا ہوتا ہے، بڑے والا، یا پھر وہ ادھر 5 کلو کا وزن ادھر الگ قسم کا ہوتا ہے اس کا. کیا کبھی دیکھا آپ نے کہ جو کو سونے اور چاندی کی دکان میں اس کے اندر تولا گیا؟ اس کا میزان الگ ہے. سونے کو تولنے کا میزان الگ ہے، چاندی کو تولنے کا میزان الگ ہے، لوہے کو تولنے کا میزان الگ ہے. ہر ایک کا میزان الگ الگ ہے. یہاں تک کہ دنیا میں ہر چیز کا میزان الگ الگ ہے، تو قیامت کے دن بھی میزان تو الگ الگ ہوگا. روزے کا الگ، نماز کا الگ، فلاں کا الگ. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ کس چیز کا ہوگا؟ انسان کا، یا انسان کے اعمال کا، یا پھر یہ کرامن کاتبین جو بک لکھتے اس بک کا کہ بھائی نیکی والی ادھر، گناہ والی ادھر؟ ہر ایک کی ہوگی نا. تو قرآن میں ہے سورۃ الکہف میں اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن اس کے سامنے اس کی 99 بک کھل جائے گی. وہ دیکھے گا ہاں سارے گناہ اس میں موجود ہیں، نیکیاں بھی. تو سوال ہوتا ہے وزن کس کا ہوگا؟ پورے انسان کو اٹھایا اس میں رکھ دیا تو اسی کا پتہ چلے گا کہ بھئی یہ جنتی ہے، جہنمی ہے. ہر چیز کا تھرمومیٹر الگ ہوتا ہے. جیسے میزان ہے، ہم دیکھتے ہیں ٹیمپریچر کا الگ ہے، پتہ لگا لیتے ہیں کہ باہر کتنا ٹیمپریچر ہے، گھر میں کتنا ہے. اور ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں ویسے پتہ لگا لیتے کہ اس میں کرونا وائرس ہے یا نہیں، وہ پتہ لگا لیتے ہیں فوراً. ریڈ ہو گیا تو ہو گیا، نکلو سب، پورے گھر کو کوارنٹائن کرو ایک کی وجہ سے. تو بخار کا بھی لگا لیا جاتا ہے، شوگر کا بھی لگا لیا جاتا ہے، بلڈ پریشر کا بھی لگا لیا جاتا ہے. ہر چیز کا، ہر ایک کا تولنا الگ الگ ہے. اب ایسا تو ہے نہیں کہ تم جو کو لٹکا دو اس ٹیمپریچر پر جس سے بخار تولا جاتا ہے، ٹوٹ جائے گا وہ تو. حدیث میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اعمال کو تولا جائے گا. کیسے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یوضع فی المیزان یوم القیامہ شیئا اسقل من خلق حسن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن میزان میں، ترازو میں انسان کے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی. انسان کے اخلاق وہ ترازو میں بہت وزنی ہوں گے. ترازو میں سب سے زیادہ وزن اس کا ہے. جیسے آپ نے لوہا رکھ دیا، تانبا رکھ دیا، سونا رکھ دیا، چاندی، تو ہر ایک کا وزن الگ الگ ہے.
کوئی بہت ہیوی ہے. تو اس حساب سے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے اچھے اخلاق، ہسمکھ چہرہ، اچھی بات، گفتگو، کسی کو نہ سٹانا، غریبوں کا پانی پلانا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، بیواؤں کی، یتیموں کی خدمت کرنا، بہت سارے اخلاق ہیں، اخلاق کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، میرے نبی آپ تو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں، بہت اعلیٰ ہے. آپ کے اخلاق کا کیا کہنا ہے؟ خلق عظیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خلق عظیم. ایک یہودی آیا، کس کے پاس؟ یہ آیا حضرت بلال رضی اللہ، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. کہا تمہارے نبی بہت اچھے اخلاق والے ہیں، قرآن میں ہیں اخلاق بڑے اعلیٰ والے ہیں. that your Nabi, your Prophet have mashallah very good character. So مجھے بتاؤ کیسے کتنے بڑے تھے وہ؟ کہ اللہ نے اس میں عظیم کا، عظیم کے معنی بہت، خلق عظیم. اللہ جس کو عظیم کہے تو کہا یار مجھے تو پتہ نہیں، جاؤ بلال کے پاس جاؤ، حضرت بلال کو پوچھ لینا. حضرت بلال کے پاس وہ یہودی گیا، کہا آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، آپ تو اپنے نبی سے بڑے قریب رہے ہیں، آپ بتائیے نبی کے اخلاق کتنے بڑے تھے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے بہت بڑے تھے. مجھے نہیں پتا. جاؤ حضرت فاطمہ کے پاس، نبی کی بیٹی کے پاس، شاید ان کو پتا، کیونکہ وہ نبی کی پیاری بیٹی ہے، ان کو پتا ہے، بتا دیں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مجھے بھی پتا نہیں. جاؤ میرے شوہر حضرت علی کے پاس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا ہو، کہا تمہارے نبی کے اخلاق بہت بڑے تھے، کتنے بڑے ذرا بتاؤ. کہا تو جاننا چاہتا ہے؟ ہاں بیٹھ ادھر. فرمایا بتا دنیا کتنی بڑی ہے؟ دنیا کتنی بڑی ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا، میں نے تو اس کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تو دیکھا نہیں. پھر اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں، کتنے کیا کیا ہے دنیا میں، بہت بڑی سمندر کتنا بڑا ہے دنیا، ایک اینڈ سے دوسری اینڈ تک بادلوں کا پتہ نہیں، یہ آسمانوں کا پتہ نہیں، زمین کہاں اینڈ ہوتی اس کا پتہ نہیں، کتنی بڑی ہے کیا پتہ. فرمایا جب تجھے دنیا کا پتہ نہیں ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا کا سامان تھوڑا ہے میری نگاہ، جگہ تھوڑا ہے. اتنی بڑی دنیا کو اللہ نے قلیل کہا ہے، جس کا نہ تجھے پتا نہ مجھے پتا، نہ تو اندازہ لگا سکا نہ میں. تو پھر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے نبی نے جس نبی کے اخلاق کو عظیم کہا وہ کتنا بڑا ہوگا مجھے کیا معلوم. نبی کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ. تو فرمایا لا یوضع فی المیزان یوم القیامہ اثقل من شیء اثقل من حسن خلق. فرمایا اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز قیامت کے دن ترازو کے اندر میں بھاری نہیں ہوگی. بعض محدثین فرماتے ہیں اعمال کو تولا جائے گا، بعض محدثین فرماتے ہیں یعنی تمہاری نماز کو تولا جائے گا، تمہارے روزے کو تولا جائے گا، تمہاری تسبیحات کو تولا جائے گا، تمہارے جتنے اچھے اعمال ہیں، صدقات ہیں وغیرہ، جتنے برائی ہیں ان سب کو تولا جائے گا. گناہ ادھر ہے، نیکیاں ادھر ہے. بعض محدثین فرماتے ہیں اعمال کو نہیں تولا جائے گا بلکہ نام اعمال کو تولا جائے گا. کیا تولا جائے گا؟ نام اعمال. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جو لکھتے ہیں
ساری زندگی بالغ ہونے سے لے کر موت تک کے سارے اعمال ترازو میں موجود ہے. یہ کیا کہتے ہیں بک کے اندر میں لکھے ہوئے ہیں رجسٹر میں. وہ بک ہے، وہ رجسٹر ہے، وہ تولا جائے گا. بعض محدثین نے اسی لیے حدیث میں آتا ہے، حدیث بطاقہ ترمذی شریف میں ہے، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا. قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جس کا نیکیوں کا پلڑا سکیل کم ہوگا اور گناہ کا زیادہ ہوگا. اس کے لیے اب تو وہ کھڑا کھڑا دیکھے گا، ادھر کم ہو گیا، یہ جھک گیا گناہ کا، اب تو میں جہنم میں جانے والا ہوں. اتنے میں ایک فرشتہ آئے گا، وہ چھوٹی سی پرچی اس میں ڈال دے گا، چھوٹے سا کاغذ نیکیوں کی طرف. وہ جھک جائے گا، گناہ کا کم ہو جائے گا. اللہ فرمائیں گے اس کو جاؤ جنت میں. بطاقہ کے منع پرچی، چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا، اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں. یعنی کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیا جائے گا، اس میں فیصلہ ہو گیا جاؤ جنت میں. یا اللہ سمجھ میں نہیں آتا، ابھی تک تو گناہ زیادہ تھے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دیا کس میں؟ ترازو میں، نام اعمال جو میرے رکھے ہیں اس میں، اور جنت کا فیصلہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ فرمایا ایک مرتبہ تو نے اخلاص کے ساتھ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا، میں اللہ نے اس کو لکھ لیا ہے اس پرچی کے اندر میں، وہی پرچی ہے اس میں رکھ دی گئی، اور اسی کلمے کی وجہ سے جنت میں چلا جا. دیکھا، ایک چھوٹا سا ایک عمل ہے. معلوم ہوتا ہے اعمال کے ساتھ نام اعمال بھی تولے جائیں گے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے مشکات شریف کی شرح، کامنٹری آف مشکات شریف، مرکات اس عربی میں ہے، 9-10 جلدوں میں. اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ ہوگا جہنم کا، جہنم میں جائے گا یہ. لیکن اچانک ایک بیگ، ایسی بیگ ہے وہ بڑھ کر آئے گی، اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھی دی جائے گی، اور وہ جھک جائے گی اور جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. وہ بھی یہی سوال کرے گا، اللہ گناہ اتنی زیادہ ہے، اچانک کیا رکھا، ایک چھوٹی سی بیگ رکھ دی اور میرے لیے جنت کا فیصلہ. فرمایا ہاں، ایک مرتبہ تو قبرستان کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے گیا تھا، کسی مردے کو، اور تو نے 3 مرتبہ مٹی اٹھائی اور یوں کہا تھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تیرے اخلاص والا وہ عمل، وہ مٹی اس بیگ میں رکھی ہوئی ہے، وہ مٹی والی بیگ اس میں رکھیں گے ہم، تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا. دیکھ، اللہ دیکھتا اخلاص، عمل کوئی بھی ہو لیکن اس میں ایسی سنسیئرٹی ہو کہ میرا اللہ بس، تاکہ وہ عمل بھاری ہو جائے، بھاری ہو جائے. اسی لیے بخاری شریف شروع ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا فیصلہ ہوگا نیتوں پر. تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ نام اعمال کو تولا جائے گا، نام اعمال کو تولا جائے گا. بعض کہتا ہے نہیں 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 نہیں، اعمال بھی نہیں، نام اعمال بھی نہیں، سیدھے انسان کو تولا جائے گا، انسان کو تولا جائے گا. بعض محدثین یہ بھی کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، وہ بہت پتلے سر کے تھے، ان کی یہ پنڈلیاں ہیں نا بالکل جیسے ہڈیاں ہیں، بہت پتلی پتلی پنڈلی. تو وہ کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، ان کے ساتھی ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے، مسکرائے، اس کی پنڈلی دیکھ کیسے چل گئی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جملہ فرمایا ابن مسعود کے لیے، جو حدیث میں لِرِجْلِ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ. لِرِجْلِ
عبداللہ ابن مسعود فی المیزان اثقل من احد، تم لوگ عبداللہ ابن مسعود کی پنجلی کو دیکھ رہے ہو، قیامت کے دن یہ پنجلی ترازو میں، میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگی. یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا. معلوم ہوتا ہے اس روایت سے محدثین فرماتے ہیں انسان کو تولا جائے گا، اس کی پنجلی بھی تولی جائے گی. پنجلی رکھیں گے تبھی تو، ایسا تو نہیں ہوگا کہ عبداللہ مسعود کی پنجلی کاٹ کے اس پہ رکھیں گے. تو الگ الگ ہے، لیکن جو بھی ہو قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا. لیکن میزان کون تولے گا، اٹھائے گا کون؟ جی میرے بھائی جو تولنا ہے، تولنے والا ہوگا نا کوئی، مینگوش تولنا ہے، فلاں تولنا ہے، تو تولنے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. ہاں اس کے بارے میں محدثین نے لکھا صاحب المیزانی یوم القیامت جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام ترازو تولیں گے. تو بہت ساری نیکیاں ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑو، نیکیوں کی طرف دوڑو، خوب نیکیاں کر لو. کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائیں اور بھاری ہو جائیں، اسی لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم نیکیوں کے میزان میں بہت بھاری ہوگی. چلتے پھرتے آدمی بولے کہ کون پڑھتا، ٹائم کس کے پاس ہے؟ سبحان اللہ. وہ شیطان پڑھنے نہیں دیتا، 2-3 مرتبہ پڑھے سلا دیتا ہے، جاگنے بھی نہیں دیتا. ویسے گھنٹے در گھنٹے بیٹھا رہے گا، لیکن جب پڑھنا شروع کیا نیند آ جاتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. ابن حجر فرماتے ہیں یہ دونوں کلمے اللہ کو محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے. جو اس کو پڑھے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کا پیارا بن جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم ہے، اور اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا واللہ یحب المؤمنین، اللہ مومنوں سے محبت کرتا ہے اس کے ایمان کی وجہ سے. واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اس کی نیکیوں کی وجہ سے. واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اس کے صبر کی وجہ سے. واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے اس کے تقوی کی وجہ سے. معلوم ہوتا ہے کہ اب دیکھو نا اس حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کا لفظ ہے، یہ 2 کلمے رحمان کو بڑے. ارے کلمتان حبیبتان الی اللہ کہتے ہیں، الی الرحیم کہتے ہیں، الی الغفار کہتے ہیں، الی الغفور کہتے ہیں، بہت سارے 99 نیمز ہیں. رحمان کیوں؟ رحمان کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کا لفظ استعمال فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے سب سے زیادہ. رحمان کا معنی. دوسرا مطلب تو کر عمل تھوڑا میں دوں گا زیادہ. عمل تھوڑا سا کر لے بھائی لیکن دوں گا زیادہ. اس لیے رحمان کا معنی ہے بندہ عمل تھوڑا کرتا ہے لیکن اس کے خزانے میں اللہ ثواب زیادہ دیتا ہے. جیسے آپ لوگوں نے پڑھا ہے من قال جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا، کتنا چھوٹا ہے، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو، کتنا چھوٹا ہے. کون پڑھے گا یہ درود شریف؟ حدیث میں ہے اتعب 70 ملکن الف صباح، ایک مرتبہ اگر پڑھ لے جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا، ایک مرتبہ پڑھ لیا 70,000 فرشتے 70 ملکن الف صباح. تو 1000 دن تک
یعنی for 1000 days نیکیاں اس کی لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں. گویا اس کی نیکیاں لکھنے میں وہ تھک جاتے ہیں. تعب کے معنی تھک جاتے. فرشتے تھکتے لیکن اتنی نیکیاں اتنی ہیں کہ تھک جاتے فرشتے. وہ بھی تو مخلوق ہے اللہ کی. عطا عجیب. یہ درود شریف جو سامنے لکھا ہوا ہے آپ کے ونڈو کے اوپر دیکھو, 70-80 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا جمعہ کے دن, 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے. سبحان اللہ. بخاری مسلم شریف میں ہے, ایک مرتبہ کا زمین سے لے کر آسمان تک کے نیکیاں بھر جاتی ہیں. الحمدللہ آدھا ترازو بھر جاتا قیامت کے دن. جی اللہ اکبر تملان 2 ترازو بھر جاتے. اتنا ثواب ہے. وہ تو میں کہا کرتا ہوں نا ایک بار کہ نصیب والے ہیں وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کو سنتے ہیں اور اس کو سننے کا شوق اور جذبہ ہے. ان کے دل میں قرآن کی محبت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی محبت ہے. وہ سنتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورتیں, جوان ہو یا بوڑھے, وہ سنتے ہیں محبت میں, ہے نا. ورنہ میں نے کل بھی کہا کہ یہ گوگلی جو ہے, گوگل, یہ مفتی گوگل یا شیخ گوگل, یہ گوگلی جو ہے who can show you all the type of direction. آپ گوگل میں جو بھی لکھو آ جائے گا کہ نہیں؟ کچھ بھی لکھو, ارے لکھے ایک اور آئے گا 10. ایک سینٹنس لکھیں گے 10 چیزیں آ جائے گی. میں نے ایک اسلامک نام کہ مریم کا کیا معنی لکھا, مریم کا ریئل معنی کیا ہے, کہاں سے چلا ہے, تو اس کے لیے دنیا کی 10 ہیروئن مریم آ جاتی ہے. اب اس کو کون دیکھنے جاتا؟ یہ گوگلی ہے نا. دنیا کی ہر چیز کا ڈائریکشن آپ کو گوگل پر مل جائے گا, لیکن جنت کا ڈائریکشن اس کو پوچھو نہیں بتا سکتا. If you want to see the direction of paradise, you have to follow the Sunnah and Quran. قرآن کریم کو پڑھو گے, قرآن کے مطابق عمل کرو گے. If you practice Quran, you listen the Quran and you follow the Quran, you listen the hadith, you follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, definitely will show you the direction of Jannat. Straight will take you to Jannat. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس میں وہ چیز رکھی ہے. دنیا میں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں جنت کا اور اللہ کی محبت کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا ڈائریکشن بتائے سوائے قرآن اور میرے محبوب کی سنتیں اور زندگی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی چیز نہیں. اب صرف دیکھو نا, جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہوالو, ایک بار اگر کسی نے پڑھ لیا, if you recite once the درود شریف mentioned by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتعب السبعین ملکن الف سبا, 1000 دن تک فرشتے 70,000 فرشتے اس کی نیکی لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں. دیکھے تھا میرے محبوب کے ایک جملے میں کتنے برکتیں ہیں. تو اگر کوئی آدمی اللہ کا محبوب بننا چاہے, if you want to become the beloved of Allah, nobody will come and tell you. Yes, Quran will tell you, Hadith will tell you, the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will explain you. Under the gathering of the shuyukh and pious people, they will explain you what is right, what is wrong, how you can go towards the direction of Jannah. یہ چیزیں, ورنہ کوئی چور, کوئی شیطان, کوئی بدماش, کوئی لچا لفنگا آدمی نہیں بتا سکتا ہے کہ جنت کیا ہے, میرے نبی کیا ہے, اس کی زندگی کیا ہے. یہ تو قرآن اور حدیث ہے اور اس کے فالوورز بتا سکتے ہیں, اور کوئی نہیں بتا سکتا. اس لیے رحمان کا لفظ لائے ہیں
کہ رحمان وہ ہے کہ تھوڑا عمل کرو زیادہ دے گا. اب دیکھو نا میرے محبوب نے کیا فرمایا, کلیمتان حبیبتان الی الرحمن, رحمان کی طرف دو کلمے محبوب ہے, میرے اللہ کو بڑے محبوب ہے. وہ It's very kind, very dear, very beloved to Allah. The two sentence only. That is very, very light on your tongue. لیکن very heavy on the day of Qiyamah in the scale. اور وہ کیا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی اس کو پڑھے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. اس لیے آج کے سبق میں امام نووی فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات, haste, run towards the good deeds, towards the righteous deed, جنت میں لے جانے والے اعمال کی طرف دوڑو. اور قرآن میں فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم, run, rush or haste towards the اعمال of the مغفرت of your Rabb, اعمال which is can forgive your sins from Allah. اور کیا ملے گا, وجنت عرضها السماوات والارض, جنت کتنی بڑی ملے گی, آسمان اور زمین کے برابر ملے گی جنت عرضها. اب تم نے کبھی دیکھا کہ آسمان کا اینڈ ہوتا ہے, زمین کا اینڈ ہوتی ہے, اتنی بڑی جنت ملے گی. اور بعض روایت میں ہے تو یہ تو the last person who will come out from جہنم اس کو ملے گی 10 دنیا کے برابر, ایک دنیا نہیں 10 دنیا کے برابر. اور جو پہلے جائے گا نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, اس کو کتنی بڑی ملے گی آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا. کون سوچ سکتا ہے اس کو یہ. لیکن ایک روایت میں نے پڑھی ابو مسلم کی, وہ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد اگر بالفرض جنت کی قیمت لگائی جائے, جنت کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ Anybody can pay the price of Jannat? No. But the great scholar of Hadith he mentioned, اگر جنت کی قیمت لگائی جائے تو آسمانوں, ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بھر کر تو اگر سونا اور چاندی دے پھر بھی جنت کی قیمت ادا نہیں کر سکتا ہے. فرمایا اتنی پرائز سے زیادہ والی جنت اللہ تجھے تھوڑے تھوڑے اعمال پر دے دے گا. جو پرائز پر نہیں ملتی ہے وہ اعمال پر مل جائے گی. اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ جب تک زندہ رکھیں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق. ایک آخری حدیث بادروا بالاعمال, اللہ کہتے جلدی جلدی نیک عمل کر لو فَسَتَكُونُ فِتَنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. کیا فرمایا, ابھی فتنے آ رہے ہیں. دیکھا نا, ماسک کا فتنہ, کرونا کا فتنہ ہے نا, گیا قبرستان, جو گیا ہاسپٹل, کیسے کیسے فتنے. کبھی سنا تھا ایسا مسجد بند ہو جائے گی؟ کبھی سنا؟ نیور ان یور لائف, ناٹ ان the past, not in the past. انبیاء علیہ السلام مسجد کلوز, نو. حرم so many months. مساجد of this world, not only one masjid I'm talking. اس فتنہ نہیں ہے, یہ بڑے فتنے ہیں. فتن كقطع الليل المظلم, جیسے رات میں مغرب میں تھوڑا کم اندھیرا ہے, پھر اس سے ذرا عشاء میں ذرا زیادہ اندھیرا ہے, پھر زیادہ اندھیرا ہے. فرمایا جیسے اندھیرے پر اندھیرے آئیں گے ایسے فتنے پر ایک ختم پھر دوسرا پھر تیسرا, ایسے فتنے آنے والے. اس سے پہلے جلدی جلدی اعمال کر لیں. سب سے بڑا فتنہ آئے گا, صبح میں مومن ہے, شام میں وہی آدمی کافر ہے. اور دوسرا فتنہ اس حدیث میں یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیا کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دے گا. دیکھو نا کتنے ہیں, کئی مولویوں کو قرآن شوٹ کرنے والے پیسے کے لیے. نہیں دیکھا دنیا میں, بھائی فلاں عالم کو شوٹ کر, اتنے پیسے دوں گا, ایسا کر دے ایسا کر دے. کیا ہو رہا ہے, دین کو بیچ رہے ہیں. کس کے بدلے میں؟ دنیا کے بدلے. یہ فتنے شروع ہو گئے. اس سے پہلے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, یہ 1400 سال پہلے فرمایا ایسے فتنے آئے, نیک اعمال زیادہ کرو تاکہ تم بچ جاؤ ان فتنوں سے.
اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں سے ہم سب کی، ہماری آل اولاد کی، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ یا رب یا رب یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ اے اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و سندنا و حبیبنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما۔ اے اللہ، رات کے اندھیرے دن کے اجالوں میں، خلوت میں، جلوت میں تیری نافرمانی کی ہے، شیاطین نے بڑے پریشان کی ہے اللہ، نفس و شیطان کے فندے میں ہم پھنس چکے ہیں اللہ، تو معاف کر دے، معاف کر دے، اور نیک لوگوں کے ساتھ کر دے، ہمیں نیکوں کے ساتھ کر دے، ہمیں تیرے اچھے بندوں کے ساتھ کر دے، ہمیں تیرے محبوب بندوں کے ساتھ کر دے، نیکوں کی صفوں میں کھڑا کر دے، اور برائی سے ہماری حفاظت فرما، ہماری آل اولاد کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، مشکلیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، خادم قرآن بنا، اے اللہ عامل قرآن بنا، الہ العالمین نیک اور صالحین مومنین بندوں میں سے بنا۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں ایمان کو جاری اور ساری فرما، ایمان اور اعمال صالحہ کو جاری اور ساری فرما۔ ہماری نسلوں میں اللہ امام الاولیاء پیدا فرما، امام المتقین پیدا فرما، امام صالحین پیدا فرما۔ یا اکرم الاکرمین، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں اور جو بھی لوگ اے اللہ ریسیور کے ذریعے سے اور مکسر کے ذریعے سے لوگ سنتے ہیں ساری دنیا میں، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو عفو عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ میرا بولنا لوگوں کا سننا قبول فرما، یہ مجلس جنت کی مجلس بنا دے، اس مجلس کو جنت کی مجلس بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ان الفاظ کو، ان احادیث مبارکہ کو قبول فرما، اور میرے لیے، میری اولاد اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام شیوخ کی مغفرت فرما، دوست احباب متعلقین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں تیری وجہ سے، اللہ تو اپنی طرف سے تیری شان شان محبت نصیب فرما۔ اے اللہ یا ارحم الراحمین، قرآن اور حدیث کی وجہ سے ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی اولاد میں قرآن و حدیث نصیب فرما۔ اے اللہ آنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری روزی روزگار میں برکت نصیب فرما، دشمنوں سے حاسدین سے ہماری حفاظت فرما، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی اس سے ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی